اسی پہ بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے افتخار کاظمی صاحب کے ہمارا موجود ہیں موجود پینلسٹ. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کی اس سارے معاملے پہ کیا رائے ہے. کاظمی صاحب فرمائیے گا, آج انتہائی اہم گرفتاری جہاں پر سابق صدر کو اب نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے, کیا دیکھتے ہیں کہ اب سیاسی منظرنامہ کیسے تبدیل ہوگا؟ تو مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے, بہت بڑی گرفتاریاں ہو گئی ہیں اور اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لندن میں جو گرفتاری ہوئی ہے وہ اوور کم کر گئی ہے اور تمام گرفتاریوں پہ حاوی ہے. ویسے تو بجٹ نہیں آنا, لیکن بجٹ کی خبر چلی گئی ہے چوتھے نمبر پر. آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری, اس کے بعد حمزہ شہباز اور اب ایم کیو ایم کے بانی اور قائد الطاف حسین کی لندن میں گرفتاری, یہ تمام معاملات نے سیاسی منظرنامے کو بالکل پیچیدہ کر دیا ہے. بجٹ بھی آنا ہے اور اپوزیشن نے تحریک کی کال بھی دی ہے. تو لگتا یوں ہے کہ یہ جون کا مہینہ جو ہے وہ سیاسی طور پر بہت ہنگامہ خیز رہے گا اور حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے کہ اتنے بڑے اہم رہنماؤں کی گرفتاری, اپوزیشن کی تحریک کے بعد جو عوام کا ایک رد عمل آئے گا, جو ریئیکشن آئے گا, جو ان کے ووٹر اور سپورٹر کا ریئیکشن ہوگا, اس کو کس طرح فیس کرنا ہے اور اس کو کس طرح اوور کم کرنا ہے, یہ گورنمنٹ کا ایک قسم کا ایک بہت بڑا چیلنج اور امتحان بھی ہے. ایک ان کو پہلے معیشت کا چیلنج درپیش ہے, اب سیاسی طور پہ چیلنج درپیش ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پینل بھی موجود ہے, میاں حبیب الرحمان صاحب موجود ہے, میاں حبیب موجود ہے اور ان کے ساتھ سیف الرحمان صاحب موجود ہیں. تو نام مکس ہو گیا, میاں حبیب صاحب بھی جرنلسٹ ہے اور سیف الرحمان صاحب بھی جرنلسٹ ہے, دونوں ہی میاں ہے. اور چونکہ میاں کا نام لیتے ہوئے آج کل زبان لڑکھڑاتی ہے تو اس لیے نام گڑبڑ ہو گئے. میاں صاحب سوال یہ ہے میاں سیف الرحمان سے, یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اتنی ساری خوشیاں قوم کیسے برداشت کرے گی جو ایک دم بیک ٹو بیک چلی آ رہی ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ سوال کرتے ہو, زیر لب مسکرا بھی رہے تھے. غالباً آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی بڑا دیکھیں صدمے میں چل رہے تھے ہم بڑے عرصے سے, جیسے ایک بین الاقوامی اسکرپٹ لکھا گیا ہے اور ادھر بھی گرفتاریاں ہو گئیں ادھر بھی ہو گئیں. ہمارے ہاں ویسے یہ اسکرپٹ کا یا سازش کی تھیوری بڑی میں سمجھتا ہوں پاپولر رہی ہے, بڑی قدیم بھی ہے اور جدید بھی ہے, اب تک چل رہی ہے. بھی ہے میاں صاحب, میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. کچھ دن پہلے ایک کالم بھی چھپا تھا, وہ مبینہ کالم جس سے اظہار لا تعلقی کیا گیا تھا, تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھی. اس سے آئیں, بلکہ ابھی کل یا پرسوں غالباً فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کیا کیا. چیئرمین سینٹ ہیں نیر بخاری صاحب, ذرا ان سے جان لیتے ہیں. نیر بخاری صاحب, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی. کل آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا, آج حمزہ گرفتار ہوئے, لندن میں گرفتاری ہو گئی. تو سیاسی جو معاملہ ہے, سیاسی منظرنامہ ہے, یہ کچھ آپ کو تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کس طرف جا رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کیا اسٹریٹجی اختیار کرے گی؟ لگتا ہے کہ سیاست کے محاذ پر بہت تیزی آ گئی ہے. بخاری صاحب, بخاری صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ان کی آواز جو ہے وہ میرا خیال میری آواز ان تک نہیں جا رہی تھی, ان کو میرا سوال نہیں پہنچا. چلے جیسے ان سے رابطہ ہوتا ہے ان سے جانیں گے. میاں سیف الرحمان صاحب, بات وہیں سے شروع کریں گے کہ مسلسل 1 سال سے قوم مایوسی کا شکار تھی. بہت سارے خان صاحب کے اوپر شکوے تھے کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یہ واحد معاملہ ہے جو خان صاحب نے کہا اور کر دیا یا ہو گیا, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں ٹھیک ہے. نہیں, بعض اوقات چیزیں اتفاق سے ملتی بھی ہیں, آپس میں ان کا اتفاقات بھی ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں جو تھیوری چل رہی ہے پاکستان میں گرفتاریوں یہ اتفاق جی نہیں, ہمارے ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے ہاں تھیوری چل رہی ہے جو سب سے مقبول ہے اور ہر دل عزیز ہے, وہ یہی ہے کہ یہاں پہ فیصلے جو نظر آتے ہیں وہ یعنی فیصلے کہیں اور سے لکھے جاتے ہیں. اسکرپٹ کی بات کی جاتی ہے, سازش کی تھیوری ہے, بین الاقوامی میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہے, مقامی اسٹیبلشمنٹ کو بھی مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں جب ہم قانون کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو قانون کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے انصاف اندھا ہوتا ہے. یعنی اب قانون کا راستہ تو پھر اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ جذبات کو دیکھے گا, آپ کی وابستگی کو دیکھے گا, آپ کے پیچھے لائلٹی کا. صاحب کے ساتھ رابطہ ہو گیا, ان سے بات کرتے ہیں. سابق چیئرمین سینٹ ہے پیپلز پارٹی کے. بخاری صاحب, کل زرداری صاحب گرفتاری ہوئی, آج ریمانڈ ہو گیا. اپوزیشن کے کال لیڈر حمزہ شہباز بھی گرفتار ہو گئے, لندن میں بھی گرفتاری ہو گئی ہے. اس کے اوپر پوری صورتحال کے اوپر آپ کا اور آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں نا, یہ اپنی ناکامیوں کو پردہ ڈالنے کے لیے اور لوگوں کی جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے اگر یہ میجرز گورنمنٹ لے رہی ہے تو یہ تو گورنمنٹ سکسیسفل نہیں ہوگی. اور ہر ناکام گورنمنٹ اسی طرح اپوزیشن کو
ایکسپلائٹ بھی کرتی ہے اور اپنی پوزیشن جو ہے اس کو واضح نہیں ہونے دیتی. آج بجٹ شام کو آ رہا ہے, دیکھیں لوگوں کی کیسے چیزیں نکلتی ہیں. اور آپ بالکل ایک دیکھیں جو ایکسپیکٹڈ بات آ رہی ہے کہ وہ 6.6 ٹریلین کا بجٹ لا رہے ہیں, اور اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ٹیکس جو ان کی ریکوری کا وہ سوچ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ریونیوز کلیکٹ کریں گے 5.5 ٹریلین کی بات ہے. لاسٹ ٹائم 4 ٹریلین یہ اکٹھا نہیں کر سکے. تو یہ ڈیفیشنسی کوئی 1500 بلین کی نہیں ہے, یہ تو ڈیفیشنسی بن رہی ہے 2600 بلین کی. اس کو کہاں سے ریکور کریں گے؟ تو یہ تو صرف لوگوں کو جو کمٹمنٹس کر سکے اس کو آنر نہیں کر سکے. جہاں تک زرداری صاحب کا کیس ہے, obviously ہم نے پہلے بھی کورٹ کو فیس کیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ بظاہر یہ معاملہ جو ہے وہ عدالتی ہے, عدالتی طریقہ کار سے قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے, لیکن سیاسی جماعتوں کا اگر موقف یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. زرداری صاحب کیس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پیش ہو رہے تھے, گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. حمزہ بھی پیش ہو رہے تھے, گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو کیا یہ جو اپوزیشن نیریٹو بلڈ کر رہی ہے کہ حکومت کا نیب کے ساتھ یا اور اداروں کے ساتھ کوئی نیکسس بلڈ ہوا ہے, کیا آپ اس نیریٹو کو لے کے تحریک چلائیں گے؟ دیکھیے اس سے بڑا اور نیکسس کیا کہ جب چیئرمین نیب کہے کہ ہم گورنمنٹ کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کے خلاف ہاتھ نہیں ڈال رہے تاکہ یہ گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی, اس سے بڑا اور کیا پروف ہے؟ اور اس کا کوئی ڈینائل نہیں تھا. تو یہ نیکسس تو ان کا گورنمنٹ کا اور نیب کا تو ہے, آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آج بجٹ اجلاس بھی ہے, کیا تیاری ہے بجٹ اجلاس کے حوالے سے؟ کیا بجٹ تحمل سے سنیں گے, اپوزیشن شور مچائے گی, بائیکاٹ کرے گی, کیا رد عمل دے گی؟ لیکن نارمل پریکٹس یہ ہے بجٹ کی کہ بجٹ جب پیش ہوتا ہے 2 دن کا اس پہ وقفہ کیا جاتا ہے, پھر بجٹ کی ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. آج بجٹ آئے گا, اس پہ ہم اپنا رد عمل ضرور دیں گے. اور جیسے کہ چیئرمین بلاول نے کہا کہ عوام کو بجٹ آپ نے دیا تو ہم ٹیکس تنبیہ بھی کریں گے, لیکن اگر عوام دشمن بجٹ ہوگا تو اس پہ ریزنمنٹ ہماری آئے گی. ٹھیک, تھینک یو سر. جی تھینک یو. میاں صاحب, بخاری صاحب تو کہتے ہیں جی ابھی بجٹ آنے دیں پھر اس کے اوپر رد عمل دیں گے. ابھی ڈیفینیٹلی بجٹ کے خد و خال سامنے آئیں گے, لیکن آپ نے ماضی میں دیکھا میاں صاحب کہ لوگ بجٹ ہی تقریر نہیں کرنے دیتے اور بڑا شور شرابہ ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے, اور یہ تو بڑی ہیوی اپوزیشن ہے. میرا خیال ہے کہ شاید شور جو شرابہ حکومت کا سکور ہے تقریباً اتنے ہی اپوزیشن کے لوگ ہیں, 2-4-10 لوگوں کا فرق گرفتاریوں ہے. کے حوالے سے شور شرابہ شاید کریں گے, یہ ہماری کچھ روایت بھی رہی ہے. اگر کہیں سے کوئی اشارے نہیں ملے کہ بھائی شور شرابے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, کہ تھوڑا فہم و تفہیم سے چلیں گے تو کچھ بات آپ کی بھی سن لی جائے گی. کل کو کوئی NRO یا کوئی ریکنسیلیشن یا کوئی بات کو مسالت کی کر دی جائے تو بعض کا یہ چیزیں اب یہ بالکل رد عمل آنے کی صورت میں سمجھ آئے گی. اچھا, جتنی دیر اپوزیشن یہ تحریک چلانے کی بات نہیں کر رہی تھی میاں حبیب صاحب, اس وقت تک تو اپوزیشن بڑے آرام سے گھوم پھر رہی تھی, کوئی بہت زیادہ شور شرابہ بھی نہیں تھا, بہت زیادہ ہیفیزٹ بھی نہیں تھا. شہباز شریف کی گرفتاری کا اہم گرفتاری تھی جو اس دوران ہوئی, پھر وہ بھی باہر آ گئے. تو لگتا یوں تھا کہ معاملات کچھ چل رہے ہیں فہم و تفہیم سے, کہیں بیک ڈور ڈپلومیسی ہے, کسی نہ کسی کو رابطہ ضرور ہے. لیکن جیسے ہی اپوزیشن نے کہا جی عید کے بعد دمادم مسک اندر ہوگا, تحریک چلے گی, یہ ہوگی, ساتھ ہی عدالتیں ایکٹیو ہو گئی ہیں, فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ کیا ایسا کوئی آپس میں کنیکشن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل پراپر طریقے سے ایسے ہی ہونا تھا؟ اصل میں کاظمی صاحب, سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ ہر قسم کے حالات سے اپنے مطلب کی بات نکالنے اور اپنے مطلب کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اپوزیشن کو پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے اور حالات کے مطابق اپنی اسٹریٹجی طے کرے. دیکھیں اس میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں کہ زرداری صاحب مکمل طور پر تیار تھے, ڈیو تھی ان کی گرفتاری, حمزہ شہباز کی گرفتاری بھی ڈیو تھی. پتہ تھا کہ ان کی حالانکہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر 3-4 بار نیب کی ٹیم گئی اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوا, اور اس کے بعد پھر عدالت نے انہیں ایک عارضی ریلیف دیا, اور آخرکار اس کا کوئی
کوئی فیصلہ ہونا تھا اور اس فیصلے اس کے بعد وہ باہر بھی گئے. میری بات اس کے بعد بالکل باہر گئے. اور یہ بھی حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ ایسی خبریں بھی آتی رہیں کہ بیک ڈور کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں اور لینے دینے کی کوئی باتیں ہو رہی تھی. شاید میرا خیال وہ معاملہ طے نہیں ہوا, لیکن اپوزیشن جو ہے انہوں نے مکمل, ان کو پتا تھا ان کی ڈیو تھی گرفتاریاں, لہٰذا انہوں نے ایک ماحول پیدا کر لیا تھا کہ ہم عید کے بعد ان کو, اور یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ عید کے بعد بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں, تو لہٰذا انہوں نے ایک ماحول پیدا کر لیا تھا کہ ہم ایک تحریک شروع کرنے والے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگر یہ گرفتار ہوتے ہیں تو عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ جی کہ ہم نے چونکہ ایک تحریک کا آغاز کرنا تھا, اس وجہ سے حکومت نے ہمیں پکڑ لیا. اگر تو دیکھیں آپ تقاضوں کے مطابق دیکھیں, قانونی تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھیں تو پھر عدالتوں اور نیب کا کام ہے, حکومت اس میں بری الذمہ ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں سارے کام اسی طریقے سے ہوتے ہیں اور ہر معاملہ جو ہے وہ حکومت پر ڈالا جاتا ہے, ادارے اتنے مضبوط نہیں ہیں اور ان کو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ حکومت ڈومینیٹ کرتی ہے اور وہی سکرو ٹائٹ کرتی ہے اور وہی کیا یہ تصور غلط ہے کہ حکومت طاقتور ہوتی ہے, حکومت کا بہت دبدبہ ہوتا ہے؟ چیئرمین سینٹ کہہ چکے ہیں جی کہ اگر میں ان کو لو پکڑوں گا حکومت گر جائے گی, تو میں نہیں پکڑ سکتا. تو یہ طاقت کا ایک اظہار تو ہے. تو یہاں ہم نے دیکھا وزیر اعظم صاحب چیئرمین نیب کی بات ہوئے ہیں, یہاں ہم نے دیکھا وزراء اعظم ٹکے ٹوکری بھی ہوئے ہیں. تو یہ نہیں کہا جاتا, اصل میں بات یہ ہے کہ اداروں کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے. اور وہی بات ہے, اگر ادارے آپ سے خوش ہیں تو پھر آپ طاقتور ہیں, اور اگر آپ ادارے آپ سے خوش نہیں ہیں تو پھر آپ ٹکے ٹوکری ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سسٹم تو اسی طریقے سے بات کا تو یہی مطلب ہے نا, سسٹم تو اسی طریقے سے چلتا ہے نا. اگر آپ کی بات پہ امپلیمنٹیشن, آپ کے آرڈر پہ امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہونی تو پھر اس کا آپ کے اختیارات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو لہذا جہاں سے بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ احتساب ہونا ہے اور سب کا ہونا ہے, جس میں دیکھیں ججز اور جرنیلوں کا بھی ہم بڑا اس پہ تنقید کرتے تھے یہ مقدس گائے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. آج جب سب کا احتساب ہو رہا ہے تو پھر صبر کرنا چاہیے اور آپ فکر نہ کریں, بہت سارے اور لوگوں کی باری بھی آنے والی ہے, لہذا تھوڑا انتظار کر لیا جائے اور سارے معاملات کو جو ہے وہ سیاست کی نظر نہیں کر دینا چاہیے. آپ دیکھیں نا کہ لندن میں ہمارا کوئی اثر و رسوخ اس طرح سے نہیں ہے. ہم نے نہیں کہا کہ MQM کے سربراہ کو گرفتار کر لیا جائے, اس کے بانی جو تھے ان کو گرفتار کر لیا جائے, اور اگر وہ بھی ہو گئے اور اس کا اثر بھی پاکستان کی سیاست پر پڑتا ہے تو یہ ایک کتنا اثر پڑتا ہے ذرا جانتے ہیں آصف حسنین صاحب سے. MQM کے بڑے اہم رہنما رہے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر وہ جب PSP بنی, مصطفیٰ کمال صاحب واپس آئے اور انہوں نے ایک جماعت بنائی, اس میں وہ شامل ہو گئے. یہ وہ جماعت ہے جو کھل کر MQM کے بانی کے جو سپیچز ہیں, جو ان کے خیالات ہیں, ان کے ساتھ اختلاف کرنے کی جرت کرنے والی جماعت بنی. ان سے جانتے ہیں آصف حسنین صاحب, کیا ہوا MQM کے قائد لندن میں گرفتار ہو گئے, نہ کراچی میں ہڑتال ہوئی, نہ کوئی بس جلی, نہ گھیراؤ ہوا, نہ کوئی احتجاج, کیا آج کیا منظرنامہ بالکل بدل گیا ہے؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی, پہلی بات تو جو گرفتاری کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اور ان کو صبح جو مارننگ میں گرفتار کیا گیا ہے, الٹیمیٹلی یہ ایک بڑی کامیابی ہے, خاص طور پر ان اداروں کی جو کہ بہت عرصے سے ایفرٹ کر رہے تھے, اور پچھلے دنوں جو ٹیم یہاں اسلام آباد آئی لندن سے اور ان کو جو ایویڈنس فراہم کیے گئے اس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں کی گئیں. جبکہ ہمیں اور آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ جب گرفتار ان کو کیا گیا تھا تو اس میں بہت سی وجوہات کی وجہ سے ان کو اس لیے چھوڑ دیا گیا تھا کہ پراپر ایویڈنس اس انداز میں پیش نہیں کیے گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہیڈ اسپیچ پہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس پر ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, وہ ہیڈ اسپیچ وہ تھی جو کہ سب نے 22 اگست کو دیکھی اور 22 اگست 2016 کو دیکھی, اور اس کی بنیاد پر کئی چیزیں جو ہے وہ وہاں پر سامنے آئی ہیں اوپنلی. اور نہ صرف یہ کہ وہ ہیڈ اسپیچ ہوئی بلکہ وہ جو حملے ہوئے نجی چینل پر اور دیگر معاملات ہوئے. یہ آج کی جو اوورآل جو صورتحال ہے اس صورتحال میں ایک چیز اور زیادہ جو ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ کراچی میں کل تک جو اس قسم کے کوئی واقعات اگر لندن میں ہوتے تھے تو کراچی میں پورا ایک سیٹ اپ تھا, ایک نیٹ ورک تھا جس میں الطاف حسین صاحب کے تمام پوری ٹیم یہاں موجود تھی, رابطہ کمیٹی سے لے کر MP MNS, اور ان کے پاس یہاں پر بھی اور لندن میں بھی
लोग मौजूद थे। यहाँ पर फर्रुख नसीम जो उनके लॉयर थे, जो लंदन के लॉयर्स को हेड करते थे, बाकायदा यहाँ से जो है वो जाते थे और इन सब चीज़ों को टेक केयर करते थे, वहाँ पर केसेस में इन्वॉल्व होते थे। इसी तरह वहाँ पर इनकी पूरी टीम थी लंदन में, जो तारिक मीर, मोहम्मद अनवर, वासे जलील, ये सारे वो लोग थे जो एक्सपर्ट थे इन सारी चीज़ों में और उनको डिफेंड करते थे वहाँ पे। आज अलीम नुसरत भी एक अहम शख्सियत थे वो। आज ये सारी चीजें जो है उनके साथ नहीं खड़ी हैं, ना पार्टी उनके साथ खड़ी है, ना वो लोग यहाँ पे खड़े हैं। फिर एक जो सबसे अहम बात ये हुई कि 3 मार्च 2016 को जब यहाँ पर पीएसपी बनी, मुस्तफा कमाल ने ओपनली सारी चीजें लोगों को बताई, रॉ से लेकर तमाम मामला, तो उसके बाद आपने देखा कि कराची में एक बहुत बड़ा जो कैटर था, जब ये अवेयर हुआ ये सारी चीजों से, और यहाँ पर जो तशद्दुद होता था, यहाँ पर जो हड़तालें, मार धाड़, उन सब चीजों की बुनियाद पर वो सारा कैटर ये करते थे जो परेशान हाल था, कोई जेलों में जा रहा था, कोई लापता हो रहा था, तो उस सारे कैटर ने अपनी अलहदगी जाहिर की। वो वहां से एक तरफ हुए, निकले और उन सबको जो है उनको ब्रेन वॉश किए यहाँ बैठकर। पीएसपी ने उनको बताया सारी चीजें मुस्तफा कमाल ने, और उसकी बुनियाद पर इन 3 सालों में उसकी सारी मेहनत से, सारी काविशों से, और दूसरी तरफ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां थी उनके काविशों से आपने देखा कि इन 3 सालों में कराची में न सिर्फ ये अमन हुआ, बल्कि इस पोजीशन में आज वो हैं कि कोई उनके लिए यहाँ पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक अरसे से हो रहा था। ये इस किस्म की जो हेड स्पीचेस थी और उसके बाद ये जो 3 साल में जो ये सारा अमन हुआ है, उससे पहले भी इन्होंने ये स्पीचेस वहाँ पे की हैं, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी। तो आज जब ये खासतौर पर FIA हमारे और दीगर इदारों ने मिलकर ये कोशिशें की हैं और कन्विंस किया, वहाँ पर एविडेंस फराहम किए, इन सारी चीज़ों ने जो एफर्ट्स हैं उनके वो नज़र आ रहे हैं और आज ये कार्रवाई हुई। मैं समझता हूँ कि अब आगे की पोजीशन तो आप ये समझते कि ये बिल्कुल नाउ स्टोरी इज ओवर, और वो जो एक रहता था एक खदशा या एक तस्वुर था कि कभी ऐसा हुआ तो उसके बाद पता चलेगा कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग अभी है या नहीं है कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में, तो आज बज़ाहिर तो नज़र कुछ नहीं आता, लेकिन क्या अब भी बहुत से ये कहा जाता है कि बहुत से लोग मौजूद हैं उनके जो स्लीपर सेल की सूरत में है, जो लोग खामोश बैठे हुए हैं, वो ज़रूर कोई ना कोई रिएक्शन देंगे। आप तवक्को रखते हैं या आप कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, अब वो बिल्कुल कहानी ख़त्म हो गई, आज उस पर मोहर लग गई? देखिए, मैंने आपको एक बात कही कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो है उनकी जो कोशिशें और काविशें थी खासतौर पे कराची में, उन्होंने अपने इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पे किया। दूसरी तरफ पीएसपी ने 3 सालों में वो सारा कैटर जो कि मिसगाइड था या किसी खौफ की वजह से यहाँ पर इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता था, उसको भी जो है उनसे डिस्कनेक्ट किया। और उसको जब ये सारी चीजें हुई हैं तो ये पूरा एक प्रोसेस था 3 साल में जाकर। आज ठीक है, उनके कुछ लोग जरूर होंगे, बिल्कुल होंगे, और कराची या सिंध के दीगर शहरों में वो कुछ होंगे, लेकिन शायद वो आज इस पोजीशन में नहीं है, इसलिए कि जिस कैटर से ये सब कुछ किया जाता था, जिससे ये काम लिया जाता था, वो सारा कैटर आज कराची में जो है वो गुज़िश्ता 18-20 साल से जो है वो बड़ा अजाब में था। न सिर्फ ये कि कराची के लोग परेशान थे, अजाब में थे, सिंध के शहरी इलाकों के लोग, बल्कि वो सारे लोग भी अजाब में थे। उसमें से बेशतर लोग, मैंने आपको बताया कि या तो जेलों में थे, लापता हो गए थे, भागते फिर रहे थे, गिरफ्तार हो रहे थे, और वो सारी परेशानियां, तकालीफ थी और एक अरसे से थी, और उसमें कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही थी अल्ताफ हुसैन साहब की या लंदन की कि उनको, उनकी फैमिलीज को यहाँ पर कोई टेक केयर करता। तो उन सब को समझाकर एक तरफ किया गया। हाँ, वो एलिमेंट जो उनका आज भी अगर कहीं ना कहीं जो है वो सिंपैथी रखता है, तो उसकी पोजीशन शायद ऐसी नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई मामला ये चीज हो, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब MQM और PSP के दफातर पे जब हमले हुए हैं, तो उस हमले के बाद जो लोग इसमें मुलव्विस थे वो आज चंद ही दिनों में न सिर्फ अरेस्ट हुए, बल्कि उन्होंने सारी चीजें जो है। तो अब ये बताइए कि इसका सियासी फायदा आप उठाएंगे, MQM पाकिस्तान उठाएगी, हकीकी उठाएगी, या कोई और
ایسی مہاجر فورس ہے جو اس کو لیڈ کر سکتی ہے؟ کیونکہ الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پی ایس پی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو صورتحال یہاں پر سندھ میں ہے، تو اس صورتحال میں سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے اپنا وہ رول یہاں پر پلے نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا رول پلے کیا جس میں سندھ کے شہری علاقوں کے، یا جس کو آپ کہتے ہیں اردو بولنے والے، انہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو اپنا اگینسٹ سمجھا، اور اس کی بنیاد پر ایم کیو ایم کی محبت سے کہیں زیادہ پیپلز پارٹی کی نفرت میں یہاں سے ووٹ ایم کیو ایم کو پڑتے رہے۔ جو ابھی الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن میں بھی اگر کچھ ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کو یا اس کو پڑے ہیں، تو یہ تو بالکل ڈفرینٹ الیکشن تھا 25 جولائی کا۔ لیکن آج ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلدیاتی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور جتنا ایک بہت بڑا جو ہے جو کیٹر موجود ہے پی ایس پی کے پاس، ہمارے پاس آرگنائزیشن اس وقت بہت اچھی ہے یہاں پہ ہمارے پاس۔ شکریہ آصف حسنین صاحب نے تفصیلی روشنی ڈالی الطاف حسین کی گرفتاری کے اوپر اور کراچی کے سیاسی حالات کے اوپر۔ آج بجٹ ہے جی، بجٹ میں بات کریں گے، لیکن آج بہت سی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان سے آپ کو آگاہ کر دیں۔ لندن میں ایم کیو ایم کے بانی اور قائد الطاف حسین کو گرفتار کیا گیا، اس سے کچھ ہی دیر پہلے لاہور میں کام گرفتاری ہوئی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے حمزہ شہباز، ان کو نیب نے گرفتار کیا، اور کل گرفتاری ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری کی، اور ان کو آج 11 روزہ ریمانڈ پر جو ہے وہ نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ بہت اہم ہے، لیکن چونکہ بجٹ ایک ایسی چیز ہے جو براہ راست عوام سے منسلک ہے، عوام کی مسائل سے، اور آج بجٹ پہ ہم بات ضرور کریں گے۔ ہمارے ساتھ پینل موجود ہے بجٹ کے حوالے سے بھی، بیگ صاحب موجود ہیں، کیس صاحب موجود ہیں، بہت ہی سینئر پینلسٹ ہیں ہمارے، اور آپ نے اکثر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں جب بھی ہم اکانومی پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میاں سیف الرحمان اور میاں حبیب صاحب موجود ہیں، پولیٹیکل بھی ان کا ویژن آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، ہمارے اکثر پروگرامز میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا ایز اے پینلسٹ اور اینالسٹ ہے۔ تو چونکہ مکس ہو گیا آج میاں صاحب سیاسی معاملات اور بجٹ، تو اس لیے ہم نے بھی ذرا مکس اینڈ بجٹ بھی ایک بڑا اہم جزو ہے نا جی اور یہ جو ایک تصور میاں صاحب آیا کہ جی یہ جو سارا پولیٹیکل ٹرمائل ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے، یہ سارا بجٹ کی جو آتش فشانی ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تو لیکن ہمیں تو فوکس کرنا چاہیے بجٹ کے اوپر۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں یہ کام چلتا رہتا ہے، تھرو راؤنڈ دا ایئر چلتا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، پھر کوئی پلان اسکریپ کر دیا جاتا ہے، پھر نیا پلان بی آ جاتا ہے، پلان سی آ جاتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ملک کو چلنے کے لیے یہ ہم ان چیزوں سے گھبرائیں نا۔ میرا خیال ہے اگر کوئی بحران آتا بھی ہے تو بحران آپ کو تھوڑی سوجھ بوجھ بھی دیتا ہے، آئندہ اسے نمٹنے کی ایک صلاحیت بھی دیتا ہے، اسی طرح کمزوریاں بھی آتی ہیں قوم کے اندر۔ یہ ہے کہ ایک پروسیس چلتا رہنا چاہیے۔ ہاں یہ جو ایک آرٹیفیشل مصنوعی نظام تنفس کے ذریعے جب پروگرام بنائے جاتے ہیں اور ایک پورا نظام کو بالکل ہالٹ بلاک کر دیا جاتا ہے تو وہ نقصان دہ ہے، وہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو ایک بات کہتے تھے، دے آر پٹنگ دی کلاک بیک، گھڑی کی سوئیاں واپس گھما رہے ہیں، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نظام چلتا رہے آگے، اس میں پی ٹی آئی آئے، نون لیگ آئے، جس کو عوام منتخب کریں، پھر یہ موروثی سیاست سے بھی آپ کو چھٹکارا کسی مل جائے گا۔ گو کہ اس وقت موروثی سیاست کو لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں، چہروں کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اور وہ کرزما کو کر رہے ہیں، لیکن یہ کرزما فیکٹر بھی ہر قوم میں ہر وقت غالب نہیں آتا، یہ چلتا رہتا ہے کہ ارتقائی پروسیس ہے، لیکن ارتقاء کو روکا نہ جائے مصنوعی طریقے سے۔ ارتقاء ہوگی، ارتقاء چلتا رہنا چاہیے، اور پاکستان بھی چلتا رہنا چاہیے، نظام بھی، یہ جو جس نظام میں آج ہم زندہ ہیں، جس کے بارے میں بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں میاں صاحب، جس میں ہمیں یہ شک رہتا ہے کہ اگر ہم عدالتوں میں بھی جاتے ہیں تو یہ گمان رہتا ہے کہ جی انصاف نہیں ملے گا، اور پولیٹیکل جماعتیں یہ سٹانس عموماً اختیار کرتی ہیں کہ ان کے خلاف جو مقدمات بنے ہیں وہ پولیٹیکل ہیں، وہ سیاسی نوعیت کے ہیں۔ یہ بھی آج جس کیس کے اندر زرداری صاحب کو گرفتاری ہوئی ہے، یہ کیس بھی پی ایم ایل این نے اپنے دور میں اس کو بنایا تھا بقول گورنمنٹ کے، ہم نے کوئی کیس بنایا ہی نہیں ہے، 1 سال سے ہم تو صرف آ کے دیکھ ہی رہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی شمسام بخاری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہ بننا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امپریشن کیوں ہے کہ پاکستان میں جو احتساب ہو رہا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی معاملات ایسے ضرور ہیں جس میں پس پردہ قوتیں بھی اپنا ایک عمل دخل رکھتی ہیں۔
میں کاظمی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا ماضی جو ہے نا وہ اتنا گندلا ہے کہ ماضی میں اپنے مخالفین کو اغتصاب کے نام پر اور انتظامی طریقے سے جو ہے وہ اس قدر نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ اب لوگ اعتماد نہیں کرتے سیاستدان پر. اگر کوئی وہ اس سے ذاتی طور پر کوئی مجرمانہ فعل بھی سر انجام پا جاتا ہے تو وہ اس پہ کوئی کیس بن جاتا ہے تو وہ بھی سیاسی تصور کیا جاتا ہے. تو ہم نے سیاست کو نا اتنا گڑمڑ کر دیا ہوا ہے معاملات کے اندر کہ ہمیں ہر چیز میں جو ہے نا کوئی کانسپرنسی نظر آتی ہے. کچھ ایسے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے اور پھر ہمارے سیاستدان خود اسٹیبلش کرتے ہیں چونکہ ادارے ہم نے اتنے مضبوط نہیں ہونے دیے, سسٹم پر لوگوں کو اعتماد نہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ہے مخالفین کے کہنے پر ہوا ہے, حکومت جو بھی ہوگی وہ مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے گی اور چونکہ ہمیشہ سے پچھلے 70 سال سے ایسا ہوتا رہا ہے. تو لہٰذا جب تک یہ لوگوں کو سسٹم پر اعتماد نہیں آئے گا اس وقت تک ہمیں یہ ایسی باتیں سننا پڑیں گی اور یہ معاملہ سارے. اب دیکھیں حکومت نے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا نیب سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہم اس میں رکاوٹ بنیں گے, لیکن اس کے باوجود لوگ اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک بریک کے بعد کر لیں میاں صاحب, بریک کے بعد کر لیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جب واپس آئیں گے ہیڈ لائن کے بعد تو میاں صاحب کی ہم بات بھی سنیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. بجٹ آ گیا ہے اور بجٹ تقریر آپ نے سن لی, اس کے بعد اس کے اثرات و مضمرات پہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, آصف مرزا صاحب ہیں, میاں حبیب صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں ایڈیٹر اخبار کے, اور لبنہ بھیات یہ بھی اکانومسٹ ہیں اور جرنلسٹ بھی رہی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس بجٹ میں کیا کھویا کیا پایا. ویسے تو آپ نے بہت سی باتیں سن لی کہ 2-3 چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آئیں جو عام استعمال کی چیزیں, ان میں کاغذ پہ میاں صاحب ڈیوٹی کم ہوئی ہے تو میرا خیال آپ کا اخبار سستا ہو جائے گا. اخبار سستا سے $7 بھی تو مہنگا ہو گیا ہوا ہے نا, تو وہ آپ کا اخبار سستا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. بات تو وہیں پہنچ جاتی ہے کہ اور دوسرا موبائل میں تھوڑی سی قیمت میں کمی ہوئی ہے, لیکن باقی چیزیں جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو یہ جو اس کے اثرات آئیں گے اب, اور دوسرا اپوزیشن میں اتنی ساری گرفتاریوں, پولیٹیکل پہلو اس کا آپ دیکھتے ہیں کوئی جو آج کا بجٹ ہے اس کو آپ اس کے ساتھ اصل میں کاظمی صاحب یہ نا امپیکٹ اس وقت پڑتا ہے جب لوگ نا پاکستان کے خاص کر کے لوگ جب چیز خریدنے جاتے ہیں نا, جب ان سے قیمت زیادہ وصول کریں گے نا پھر ان کو احساس ہوگا کہ اچھا یہ بجٹ کیسا ہے. ابھی تک کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہے. یہ جو میرے دائیں بائیں جو خریدتے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے, اکانومسٹ جو ہیں ان کو پتا ہے کہ اچھا یہ کیا ہوا ہے, لیکن عام آدمی جو ہے نا اس کو ابھی تک کوئی پتہ نہیں, اس کی بجٹ کی کوئی سمجھ نہیں آئی ان کو کہ کیا چیز مہنگی ہوئی ہے, کیا سستی ہوئی ہے, کیا کس چیز کا کیا اثر پڑے گا. ویسے پبلک یوز ٹو نہیں ہو گئی ہے پچھلے سال 1 سال سے جو پاکستان میں تو ہر روز بجٹ ہوتا ہے. جس ایک آپ نے کاغذ نکالنا, ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا, کسی کی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا تو چیزیں مہنگی ہو گئی. ہر مہینے جو ہے ماشاءاللہ رمضان گزرا ہے میاں صاحب, رمضان گزرا ہے, آپ نے دیکھا اشیاء کی کیا حالت. بالکل, یہاں تو دیکھیں نا ہر مہینے جو ہے آپ فیول کی قیمتیں بڑھا دیں, بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں, کم کر دیں تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے, ہر چیز جو ہے متاثر ہوتی ہے. تو یہاں تو ہر لمحے بجٹ آتا ہے. یہ اس بجٹ یہ بے معنی ہے. اصل میں یہ حکومت نے, آپ نے پوچھا تھا کہ یہ آپ اس کو کس طرح کا بجٹ دیتے ہیں, میرا خیال یہ بھی روایتی بجٹ ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنے کاروبار مملکت چلانے کے لیے اپنے معاملات کو جو ہے وہ مینٹین کرتی ہے, بس اس کے علاوہ بجٹ اور کوئی نہیں ہوتا. عوام اس سے لا تعلق ہیں, عوام پر تو صرف ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس کے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں چس نہیں آئی, وہ جو ہے نا رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے, وہ نہیں ہوا. نہیں, اصل میں دیکھیں کہ جو آپ تو کل لگائے بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں کس قسم کا خوفناک قسم کا بجٹ آئے گا کہ چیخیں نکل جائیں گی, تو خیر چیخیں تو اب بھی مجھے نظر آ رہی ہیں کہ نکلیں گی, لیکن اس کا اثرات ذرا تھوڑی دیر بعد پتہ چلیں گے کہ کس قسم کی چیخیں نکلتی ہیں. لیکن ساتھ چونکہ جن لوگوں نے چیخیں مارنی تھی, چونکہ عام آدمی چیخیں مار نہیں سکتا اس طرح سے, جنہوں نے بولنا ہے جو افیکٹ کرتے ہیں وہ سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں, ٹریڈرز ہیں, ان کو آپ نے تھوڑے سے انسینٹیو دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بھی اس سے کوئی فائدہ اٹھا پاتے ہیں یا اس کے رد عمل کے طور پر. میں انسینٹیو ڈھونڈ رہا ہوں کون سے دیے ہیں میاں صاحب, ذرا ہمیں بتائیں. یہ جو 5 بڑی صنعتیں تھیں ان کے اوپر جو ٹیکس زیرو ریٹنگ تھی وہ تو واپس لے لی انہوں نے, اس پہ پھر ڈیوٹی لگا دی, تو کیا انسینٹیو کیا دیا تھا تاجروں کو؟ انسینٹیو دیا ہے پراپرٹی کا کاروبار کرنے والوں لوگوں کو, اور تھوڑا جو ہے نان فائلر تھے ان کو کہا ہے کہ کوئی تھوڑا سرمایہ باہر نکالنے کی کوشش کریں. مجھے تو یہی نظر آتا ہے. کیوں جی بیگ صاحب؟
آپ میاں صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ایک انسینٹیو کا ذکر کیا کہ جنہوں نے ڈیوٹی کم کی اور ہے، زراعت پہ بھی کوئی تھوڑا لگ رہا ہے کہ زراعت پہ بھی کوئی انسینٹیو؟ پیپر- ماشاءاللہ اس سال اتنی زراعت گر گئی تھی کہ اب اس کو اٹھانا نہیں تھا، یعنی جو ہدف تھا 3.1 کا وہی پورا نہیں ہوا آپ کا، تو اس سال مجبوری ہے آپ کی اس میں اضافہ کرنا؟ چلیں مجبوری سمجھ لیں یا جو بھی ہے، لیکن ایک جی بیگ صاحب۔ قدم نہیں بڑھایا آپ نے جو کہا تھا نا کہ کہاں انہوں نے ریلیف دیا ہے، آپ نے ایک اشارہ کیا پیپر انڈسٹری پہ، تو پیپر انڈسٹری جو ہے آپ پیپر انڈسٹری پیپر سے ویسے ہی کم ہو گیا ہے، یوسیج جو ہے نا وہ اب آستہ آستہ ماشاءاللہ کم لوگ ہو چلے رہا گئے ہے۔ ہیں کمپیوٹر کے اوپر، واٹس ایپ کے آپ اوپر، بالکل آپ اب تو صحیح کہہ رہے چٹھیاں ہیں۔ لکھنا لوگ بند ہو گئے، اخبار بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ آ گئے ہیں، تو بڑا احسان کیا میں نے تو میاں صاحب کو ویسے ہی تمام مبارکباد اخباروں- کہ میاں صاحب ابھی اخبار کے بزنس سے وابستہ ہیں۔ تمام اخباریں جو ہیں ان کے ای پیپرز ہیں، آپ ایون جب آپ ای میل استعمال کریں اس پہ بھی کمپیوٹر جنریٹڈ میسیج ہوتا ہے کہ پیپر کا استعمال بند کریں، یعنی کہ منیمائز کریں۔ تو جہاں پہ استعمال کم ہو رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں گنتی ہوتی ہے کہ اتنی ہم نے انسینٹیو دیے ہیں، اتنی جو ہم نے ٹیکسیشن کی ہے، اس گنتی میں اس مد میں ایک چیز کو انہوں نے ایڈ کر دیا ہے کہ ہم نے پیپر انڈسٹری پہ اتنے % ہم نے ڈیوٹی کم کر دی۔ یہ بات ضرور ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیشو پیپر ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو روزمرہ کی چیزیں ہیں نا، جب دیکھیں نا ہمارے ملک کے اندر آلریڈی لوگ کہہ رہے تھے کہ 40% سے تک ہمارے پاورٹی لیولز ہیں، اس میں مزید جو لوور انکم لیول کے لوگ خدا نخواستہ پاورٹی لیول میں جا سکتے ہیں۔ اور جب انفلیشن ہے نا جی، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جو خاص طور پہ جو ہوتا ہے نا جہاں پہ پاورٹی زیادہ ہو وہاں پہ فوڈ انفلیشن زیادہ ہو جائے تو وہ لوگ زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے جس طرح ہم نے پورا تھورلی ڈسکس کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے ٹیکس کے میئرز لیے ہیں، ٹیکس بڑھائے ہیں، بیکری آئٹمس میں بڑھایا ہے، تو اس کے اندر فوڈ انفلیشن اگر بڑھے گی تو ہمارے جو پاورٹی کے لیولز میں ہیں ان میں زیادہ اس کے برے اثرات آئیں گے۔ لیکن یہ جو بائنگ پاور ہی لوگوں کی رہی تو اس میں لوگ کیا خریدیں گے، کیا کھائیں گے؟ آئی اگری، بائنگ پاور نہیں ہوگی، اکانومی کی کنٹریکشن ہوگی، گروتھ ریٹ اس میں کم ہوگا، جاب کریشن کم ہوگی، ان ایمپلائمنٹ لیولز بڑھیں گے۔ میں ایک طرف اور بھی اشارہ کر دوں، اس طرف اس بجٹ کے اندر انہوں نے ایک اشارہ پروپوزل ہے کہ جو جیولرز ہیں، جیولری کے یہ جو پریشیس سٹونز ہیں، اس کاروبار کے اندر بھی ایک ٹیکس کی تجویز ہے۔ اب اس کو کس طرح امپلیمنٹ کریں گے، میں نے پہلے بھی کہا یہ گورننس ہے، یہ کس طرح اس گورننس کے تھرو یہ مینیج کریں گے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اب پاکستان میں مجھے اتفاق ہوا ہے، کچھ میں جگہوں پہ مجھے کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اتنی بڑی 20-22 کروڑ کی آبادی ہے، جتنی جیولری کا کام ہے، جتنے کنزمپشن کے جیولری کے لیولز ہیں، اس حساب سے جیولری گولڈ امپورٹ کوئی نہیں ہوتا یہاں پہ، سارا سمگلڈ ہے۔ اور یہ جتنی اس اکانومی کو، یہ بھی IMF کی ہم نے یہی اخباروں میں پڑھا تھا کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جیولری گولڈ، اس کے اندر بھی بہت ساری ویلتھ جو ہے سٹور ہوتی ہے، اس کاروبار کو بھی ڈاکومنٹ کریں۔ آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک اور بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب، پیپل پارٹی کے بڑے اہم رہنما بھی رہے ہیں اور اکانومی کے اوپر اکثر آپ نے ان کے کالم بھی دیکھے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ اس بجٹ کو ان کا جو تجربہ ہے وہ کیا کہتا ہے، عوام دوست بجٹ ہے یا اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے عوام متاثر ہوں گے؟ بیگ صاحب آپ ہی کی جو بات جہاں پر ختم کریے، یہ نہ عوام دوست بجٹ ہے نہ بزنس فرینڈلی بجٹ ہے، اس میں صرف ایک اینگل نظر آتا ہے، وہ ہے میکسیمم ریونیو کلیکشن، اور اس کے لیے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی رجیم جو تقریباً ختم ہو گئی تھی اس کو دوبارہ ریوائو کر دیا ہے۔ اس میں 1125 SRO تھا جو سب سے بڑا ایک ریلیف تھا ایکسپورٹ سیکٹر کا، اس میں 0 ریٹڈ فیسلٹی ختم کر دی ہے سیل ٹیکس کی، اور 500 سیکٹر جس میں ٹیکسٹائل ہے، کارپیٹ ہے، اسپورٹس گڈس ہیں، چمڑا ہے، سرجیکل گڈس ہیں اور لیدر ہے، بس یہ 5 گڈس ہیں، ان کے اوپر سیل ٹیکس کی فیسلٹی ختم ہو گئی ہے، یعنی اب 17% آپ سیل ٹیکس دیں اور اس کے بعد اس کا ریفنڈ کلیم کریں۔ حکومت کا ریفنڈ کے معاملے میں کوئی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، 4-5 سال ابھی بھی 400 ارب روپے کے ٹیکسز پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ پیسہ ورکنگ کیپٹل سے جائے گا تو ایڈیشنل بورنگ 15 یا 16% کے اوپر ایکسپورٹر افورڈ نہیں کر سکتا، تو دوسرے لفظوں میں پھر اس کو شرنک کرنا پڑے گا، سکیڑنا پڑے گا اپنی معاشی سرگرمیاں ایکسپورٹس کو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بری طرح سے ایکسپورٹ کو متاثر کریں گے۔ خیر ویجز جو منیمم کی ہیں 17,500 کی، تو اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم جیچر
और सलाम पेश करते हैं अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने अपना डिफेंस बजट को बढ़ाने के लिए कोई डिमांड नहीं की। हालांकि ये नेशनल सिक्योरिटी के जुमरे में आता है, लेकिन उसके बावजूद हालात को देखते हुए उन्होंने कुर्बानी दी है, जिसको हम खैर मकदम करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने कल मीटिंग 11 बजे कॉल करी है पूरे पाकिस्तान की, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में, हर जगह, और हम बजट को थॉरली स्टडी करके इंशाल्लाह अपना लाहेअमल कल पेश करेंगे। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इख्तियार बेग साहब कह रहे थे जी कि जो 5 चीज़ों पे टैक्स जीरो रेटिंग से ख़त्म करके टैक्स लगा दिया, ये थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट हो रही थी, अब ये भी मुतासर होगी, तो फिर तो वो जो हम ख्वाब देखते हैं एक्सपोर्ट बढ़ेगी, बजट डेफिसिट कम होगा, वो तो वही रह गया। देखिए सर, इस पे आप सही कह रहे हैं कि ये 5 आइटम्स हैं जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स का, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये प्रॉबली 75% होगा, 70-75% होगा। इसके अंदर अगर आपने ये किया है तो डेफिनेटली फॉर सम टाइम हम इसमें मज़ीद नॉन कम्पेटिटिव होंगे और चैलेंजिंग होगा। अच्छा, इसके अल्टरनेट है, हमें नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्टेबल चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, जिसमें आईटी की एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाएं। उसकी तरफ से हमें कोई विजन सामने नहीं आया। हाँ, इमरान खान साहब शुरू में आए थे तो उन्होंने टूरिज़्म के मतलब काफ़ी बात की थी, और टूरिज़्म के मतलब भी कम से कम मैंने इसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी मराहत नहीं देखी। आप देखें जो टर्की है, टर्की के अंदर $40 बिलियन का टूरिज़्म है। सिमिलरली ये $10 बिलियन का टूरिज़्म थाईलैंड में है। फिलीपींस के अंदर भी ऑलमोस्ट इक्वलेंट लेवल्स हैं। बजट में भी मेरा टूरिज्म के ऊपर कोई बात नहीं हुई, बात ही नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा जो विजन था कि जो टूरिज्म पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इसका रेवेन्यू आए, तो रेवेन्यू में कहीं टूरिज्म का जिक्र नहीं हुआ। और तीसरी बात, हमने एक जो बॉर्डर भी यहाँ सॉफ्ट किया इंडिया के साथ, जिसमें जो सिख कम्युनिटी पाकिस्तान आती है या आ सकती है, ये बड़ा फौज ने काम किया था बॉर्डर खोलने का और इंडिया के साथ ताल्लुका, इसके जो रेवेन्यू जनरेशन है ये कहीं इनपुट इसकी नजर नहीं आई सर। ये जिक्र हुआ है इसका, बिल्कुल मामला ही खासतौर पे हमने जो वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में हालात पूरे जो हमारी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी बहुत बेहतर हुई थी, तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो हम बड़ी स्मार्टली अगर हम प्लान करते तो ये अचीव करने का बेहतरीन एवेन्यू था। और पाकिस्तान जैसा टूरिज्म इतना सस्ता और इतना अच्छा कहीं और है भी नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लॉन्ग टर्म मंसूबों में शामिल होगा, वो उसके लिए आपको वक्त भी चाहिए, आपको लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर करना है। पाकिस्तान में पिछले दिनों हमने देखा कि एकदम टेररिज्म के 2-4 बड़े वाकयात हुए, और ख़ासकर उन इलाकों में हुए जिन इलाकों को हम टूरिज्म के हवाले से समझते थे कि बेहतर इलाके हैं। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को समझ आई कि इसको अभी इतना ज़्यादा अगर हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो शायद वो सम्राट ना मिल सके। दूसरी सर एक बात और मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि इमरान खान साहब जिस तरह ये क्लेम करते थे कि ये ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो उनका बहुत बड़ा असासा है, तो ये एक फाइनेंस में पैसे रेस करने के लिए एक टर्म होती है डायस्पोरा बॉन्ड, या डायस्पोरा जो आपके अपने लोकल्स हैं जो बाहर जाके सेटल हुए हैं या बाहर काम कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स हैं, तो उनके पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कराने में, अट्रैक्ट करने में वो कामयाब होंगे। इन्होंने जो पाकिस्तान समारो बॉन्ड है उसमें भी कम से कम जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक उतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस नहीं हुआ। ये डायस्पोरा बॉन्ड है, इसको रीडिज़ाइन करके गवर्नमेंट जो है IMF से या दूसरे हमारे फ्रेंडली कंट्रीज से भी हमने $9 बिलियन+ जो है अपने पास डिपॉजिट लिया है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबलाइज करने के लिए। तो डायस्पोरा बॉन्ड ये इसके ऊपर हमारी फेलियर क्यों हुई है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लुबना भयात के पास बहुत सारी चीज़ें हैं और वो लेके बैठी हुई हैं बजट के हवाले से। जी लुबना, क्या क्या चीज़ें आप समझती हैं कि अच्छी हो गई हैं, और बल्कि अच्छी मैं कहता हूँ फिर आप मुस्कुराती हैं, चलें जो अच्छी नहीं वो बता दें। देखिए जी, कुछ सवालात हैं यहाँ पर मेरे। एक तो ये है कि जो आप ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, बचत की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे बचत होगी, क्योंकि जो ज़्यादातर जो एक्सपेंसेस है वो सबसे पहले तो हमारी डेट रीपेमेंट है। गुजरा ने तनख्वाहें 10% कम कर दी हैं। हाँ जी, और 5% एक्सपेंस 5% कम कर दिया है। दैट्स नॉट इनफ टू कवर द जो आप बचत की जो आप फिगर्स बता रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि हमारे डेट सर्विसेज के जो तो हम नहीं कम कर सकते, वो तो हमने अपने कर्जे को वापस देना है, उसका सूद वापस देना है, डेट सर्विस हमने करनी है। डिफेंस बजट वही रहा है, ये अगेन इट्स अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम दी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, फौज ने किया, जो उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार
پہلی بار ہوا ہے اور کسی نے نہیں کیا، اس کا تو کریڈٹ آپ فوج کو دیں. تو دوسرا یہ ہے اور کہ جتنی قربانیاں فوج ان حالات میں دے رہی ہے، جانی اور دیکھی جانی قربانیاں، بالکل اس کے ساتھ یہ مالی قربانی بھی، تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، یہ تو آپ ان سے لے نہیں سکتے. تو آپ یہ جو ہے وہ ڈیفنس کا بجٹ وہی ہوا، میں صرف بچت کی بات کر رہی ہوں اس حوالے سے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں فوج نے بچت کے اوپر فوکس کیا ہے اور گورنمنٹ نے کیا. سو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس پھر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ بجٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ صوبوں کو دیتے ہیں، وہ بھی آپ 18 امینڈمنٹ کے تحت کم ہی نہیں کر سکتے، وہ آپ نے 35% بڑھا دیے. تو بچت کہاں پر وہ کر رہے ہیں، پہلی بات. صوبوں کو پہلے سے زیادہ پیسے دے رہے ہیں ایگزیکٹلی. اور وفاق نے اپنے لیے بھی اماؤنٹ ڈبل کر لیے، 500 سے 900 ارب ڈالر پہ 900 روپے چلے گئے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ GST انہوں نے جو ہے وہ 17% پہ رکھا ہے، لیکن انہوں نے اس کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے، بیکاز بٹ ہی سیٹ کہ GDP کا جو ہے وہ ابھی 11% ہے سیلز ٹیکس. سو ان کا جو ایمبیشیس ٹارگٹ ہے وہ ہے 20% آف GST. اس کا یہ مطلب ہے بالکل ٹیکس ٹو GDP. اس کا مطلب ہے کہ کیا کیا اور اشیاء وہ لوگ جو ہے اس ٹیکس نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی اب ڈیٹیل میں دیکھنا ہے اور 20 پہ لے جانا ہے. تو یہ بڑا آسان سا ایک بنتا ہے. اس کے اندر اگر کنکلوژن کریں تو جو اس وقت آپ کی اکانومی جو مہنگائی ہے یا جو بھی اس وقت پرائزز ہیں وہ آلموسٹ ڈبل ہوگی، آپ مزید ٹیکس دیں گے، ڈبل ہوگا تو آپ 20% کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکیں. ایگزیکٹلی. یا تو وہ ڈبل نہیں کیا، میرا خیال ہے اس کو وہ نیٹ ورک بڑھائیں گے. بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نان فوائلر کو ہی لاؤ کر دیا کہ آپ جائیداد خریدیں کچھ کریں، تو جو ٹیکس نیٹ میں لوگوں نے کو لانا تھا زیرو ریٹڈ پہ بھی انہوں نے لے لیا نا، ان کو بھی دے دیا. وہ جو یہاں پہ سبسڈی دی ہوئی تھی، جو ہماری کی انڈسٹریز تھی، ان کو بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا. تو وہ تو، اور اس کے علاوہ آپ کہاں سے یہ 20% لے کر آئیں گے؟ دیٹ مینس کہ آپ اس کا دائرہ کار بڑھا رہے، نیٹ ورک بڑھا رہے ہیں. دیٹ مینس کہ مور جہاں پر GST نہیں لگا ہوا تھا آپ وہاں پہ بھی لگا رہے ہیں. تو یہ اب ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کون سی اشیاء کو وہ ایکسپینسو کر رہے ہیں. اور اس میں کنزیومرز کا کے لیے جو ہے یہ آئی تھنک اٹس اے ویری انفیوریبل بجٹ. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہی ہیں بتائیں جی آپ نے اتنے بڑے ٹارگٹ لے لی، پورے کہاں سے کریں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کو. دوسری بات ہے یہ چیزیں کوئی الاسٹک تو ہے نہیں، کھینچ کے اس کو لمبا کر لیں گے آپ. یہ میں ایک چیز کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل جو اکنامک سروے ریلیز ہوا ہے اس میں گورنمنٹ نے خود ایک چیز کی نشاندہی کی ہے. وہ نشاندہی یہ کی ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ یہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ بڑھے گی یا انویسٹمنٹ کلائٹ بہتر ہوگا، اس کے لیے آپ کے لیے سیونگ لیول بہتر ہونا ضروری ہے. اچھا، ہمارے ملک کے اندر گورنمنٹ نے خود نشاندہی کی ہے کہ سیونگ لیول قابو میں 10-10.5% کے قریب ہمارے سیونگ لیول ہیں، اور 10-10.5% آف دی GDP یہ ہماری سیونگ ہے. اور ہمارا جو انویسٹمنٹ کا ریکوائرمنٹ ہے وہ 16.5% آف دی GDP. تو یہی جو گیپ ہے نا، وائڈننگ گیپ، یہ نیسیسٹیٹ کرتا ہے کہ آپ بورنگ کریں، ڈیٹ لیں یا پیسے پرنٹ کریں. آپ کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے. اس کے اوپر واپس آتے ہیں. مائزہ حمید ہے مسلم لیگ نون کی رہنما، ذرا ان سے جانتے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے. مائزہ، بجٹ کی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بجٹ پیش کیا گیا یہ عوام دوست ہے؟ اس بجٹ کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اغراض و مقاصد جو ان کے ٹارگٹ تھے وہ پورے کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، جو بھی انہوں نے فگرز اپنے لیے سیٹ کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو پتہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ IMF کا بجٹ ہے، اور IMF کی صندوقوں کو بھرنے کے لیے بجٹ جو ہے غریب عوام کے اوپر جو ہے یہ بم گرایا گیا ہے. جو آپ بجٹ کو اگر عام آدمی کی نظر سے دیکھیں تو جو اس کے ضرورت کی اشیاء ہیں ان کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ مہنگی چیزیں. آپ اگر چینی کو دیکھ لیں، مچھلی کو دیکھ لیں، دودھ کو دیکھ لیں، جو سالانہ 6 لاکھ تنخواہ والے لوگ ہیں ان کے اوپر جو ان کو صرف ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوگا. باقی تیل جو ہے اس کو دیکھ لیں، مشروبات پہ ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے، موبائل پہ ڈیوٹی 3% کم کی ہے لیکن اتنی کم نہیں کی. باقی جو ہے جو چینی ہے آپ کو پتہ ہے گھی ہے 178 سے 186 پہ کر دیا ہے، پیاز 32 سے 50 پہ کر دیا ہے. اب یہ روزمرہ کی چیزیں استعمال کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہ جو ہیں عام آدمی کے جو 15,000 سے 30,000 تنخواہ لیتا ہے وہ کس طرح اس چیز میں گزارا کرے گا. جو غیر ملازم پیشہ افراد ہیں ان کی سالانہ 4 لاکھ آمدن پہ ٹیکس
دینا ہوگا. یہ سارے جو ٹیکسز لگائے گئے, یہ ٹیکسز اس لیے لگائیں گے کیونکہ ان کی امنیسٹی اسکیم تو فیل ہو گئی ہے, اور اب یہ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس عوام کی جیبوں سے لیں گے اور وہ ان غریبوں سے لیں گے. لیکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے, مائزہ گورنمنٹ کا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے, وہ کہتے ہیں جی پچھلی گورنمنٹ اتنے لون لے گئی, ہمیں تو اس بجٹ کے اندر جو سود ادا کرنا ہے اس کے لیے بھی رقم ایلوکیٹ کرنی پڑ رہی ہے, وہ بھی بہت بھاری رقم ہے, تو اس لیے ٹیکس بجٹ لگایا گیا, یہ جتنے جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کی مجبوری ہے لگانا. تو امیروں سے لینا ٹیکس, جن کے لیے امنیسٹی اسکیم بنائی تھی ان سے ٹیکس لینا, اس غریب آدمی سے کیوں ٹیکس لے رہے جنہوں نے ان کو غلطی سے ووٹ دے دیا ہے, جو عام اپنی جن لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ان سے کیوں جو ہے وہ ٹیکس لے رہے ہیں, اور پچھلی حکومتوں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں. 1 سال ہو گیا حکومت کو, پچھلی حکومت میں جو اس کا ڈالر کا ریٹ تھا 103 تھا, اب کہاں پہنچ گیا ڈالر کا ریٹ. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ IMF کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور جو آوازیں ہیں, جو تنقید کرنے والی آوازیں ہیں, ان کو جو ہے انتقامی سیاست کا جو ہے وہ ان کے ساتھ کی جا رہی ہے. وہ ساری اپوزیشن کی آوازوں کو تو یہ بند کر رہے ہیں. تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے, یہ کس قسم کا بجٹ ہے, ہم اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں. اور عام عوام بھی جو ہے وہ پسی ہوئی ہے پچھلے سال سے, اور اب جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ رکے گی, وہ بھی جو ہے سڑکوں پہ آئیں گے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے اس بجٹ کو کی منظوری کی راہ میں رکاوٹ تو بنے گی. جیسے آج ہم نے دیکھا اسمبلی کے اندر بجٹ کی تقریر کے دوران بھی ہنگامہ رہی ہوئی, تو یہ اس قسم کے بجٹ میں تو آپ کی جو رہنما گرفتار ہوئے ہیں حمزہ شہباز, وہ بھی بڑے اہم رہنما ہیں, اور اپوزیشن نے کال بھی دی تھی کہ ہم عید کے بعد تحریک چلائیں گے. تو یہ سارا جو مل جل کے ماحول بن رہا ہے, یعنی ٹیکسوں کا بجٹ اور اس کے بعد گرفتاریاں, یہ سب کس طرف جا رہے ہیں ہم, اور آپ کیا سمجھتی ہے کہ بحیثیت پولیٹیکل ورکر کیا گورنمنٹ جو ہے وہ مزید اس کو سنبھال پائے گی, یہ جو اکانومی اس وقت بالکل ڈکلائن کی جانب جا رہی ہے؟ دیکھیے, گورنمنٹ جو ہے وہ جوڈیشری کے بھی خلاف ہوئی بھی ہے, اپوزیشن کی کو بھی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے, میڈیا کے اوپر جو ہے وہ احتجاج دکھانے نہیں دیتے. تو یہ سارے جو حکومتی یہ جو پاکستان کے ستون ہیں ان کو تو بند کر رہے ہیں, جو ان کے اوپر چیک اور بیلنس رکھتے ہیں. تو یہ جب ہمارا جو پریفرنس ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم بجٹ سنیں, اور بجٹ ہماری جو پرائیورٹی تھی کہ بجٹ کو سن کے جو ہے اگر بجٹ جو ہے فرینڈلی ہو تو چلو ہم لوگ حکومت کا ساتھ دیں. لیکن انفارچونیٹلی بجٹ جو ہے وہ عوام کو وکٹمائز ایک تو عوام کو وکٹمائز کر رہے ہیں, نیب کے تھرو اپوزیشن کو وکٹمائز کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر ریئیکشن ضروری ہے, اور ریئیکشن جو ہے وہ میرا خیال ہے APC کے بعد انشاءاللہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اور ہمارا جو فرسٹ پریفرنس ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جو عوام ہے اس کو سامنے رکھا جائے. ہم اپنے قائدین, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قائدین اس چیز سے نہیں ڈرتے, جیلیں انہوں نے پہلے بھی کاٹی ہیں, لیکن عوام کی ترجمانی ہم ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, وہ عوام کی ترجمانی کریں گے جی, لوگ سڑکوں پہ نکلیں, پھر پارٹیز تیار ہیں. میاں صاحب, یہ جو بجٹ ہے اس کے ذرا ٹیکنیکل مجھے آپ ذرا رہنمائی فرمائیں کہ بجٹ پیش ہو گیا, اب اس کی اپروول کا مرحلہ آئے گا, ڈیبیٹ ہوگی, اپروول ہوگی, تو سینٹ میں جو پیپلز پارٹی اور PMLN اگر مل جاتی ہیں تو پھر بجٹ اپروو ہو جائے گا. ایگزیکٹلی یہی بات جب آپ نے پہلے لیا تھا وقفہ, تو اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ کیا ہم بات میں کرنا چاہتا ہوں, وہ یہی ہے کہ یہ اپوزیشن کے تعاون کے بغیر یہ بجٹ منظور نہیں ہو سکتا. اب اس کے لیے کئی قسم کے تعاون ہو سکتے ہیں, کئی ظاہری تعاون ہوتا ہے, کئی جو ہے نا وہ چھپ کے تعاون ہوتا ہے. مثلا قومی اسمبلی سے تو جو بجٹ پاس ہو سکتا ہے, لیکن سینٹ میں یہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا جب تک اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کی مدد نہ کرے. تو وہ مدد ایسے بھی ہو سکتی ہے, یہ ضروری نہیں کہ ووٹ انہیں دیں, وہ مدد ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ وہاں سے واک آؤٹ کر جائیں اور حکومت بعد میں جو ہے وہ ان سے بجٹ منظور کروا لے. لیکن اگر آج پوری اپوزیشن جو ہے وہ تہیہ کر لے کہ یہ بجٹ منظور نہیں کروانا, تو یہ حکومت کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے, جان کے لالے پڑ سکتے ہیں حکومت کو, حکومت ختم ہو سکتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو زرداری صاحب اندر ہوئے ہیں اور حمزہ شہباز اندر ہوئے ہیں,
یہ کس مقصد کے لیے اندر ہوئے؟ یہ دیکھیں اصل میں گیمنگ اور آپ کا خیال ہے کہ اگر تعاون نہیں کریں تو یہ اندر ہی رہیں؟ بہت اور قسم کی بھی ہو سکتی ہیں. مثلا ہم نے دیکھا کہ فاٹا کے معاملے پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے کیا اور بے شمار ایشوز پر جو ہے وہ حکومت سے اپوزیشن تعاون کیا. ابھی بھی آج دیکھیں نا ایک طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں, دوسری طرف جو ہے اپوزیشن لیڈر نے وہ الیکشن کمیشن کے لیے نام جو ہیں وہ انہیں بھجوائے ہیں وزیر اعظم کو اتفاق رائے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ. یہ پوری ڈیبیٹ آپ نے سنی, امید ہے کچھ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی, اور کچھ نہ سمجھ آئی ہوں تو کل جب اس کے اوپر آئے گا فائنانس بل اور اس کے اوپر بات ہوگی اور اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوگی تو بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آئیں. اور پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ابھی بازار میں نکلیں کچھ چیزیں خریدنے کے لیے, اور تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا, کیونکہ بجٹ جب اپلائی ہونا ہے تب اپلائی ہونا ہے, لیکن عام آدمی نے ابھی سے قیمت میں اضافہ کر دیا ہونا, نہیں تو جا کے 2-4 کولڈ ڈرنک خریدیں, قیمت کا پتہ چل جائے گا. اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا.